فرنٹ پر حملہ کریں گے تو ہم انشاءاللہ ہمارا ہاتھ آپ کے گربان تک جائے گا. یہ جو غیروں سے ڈالر کھا کے میر جعفر صادق کی شکل میں اپنے ملک کے خلاف دوسروں کے ایجنٹ بنتے ہیں، ان کو میں صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تو شمع وطن جان نثار لاکھوں ہیں، نثار ہونے کو پروانہ بار لاکھوں ہیں، ابھی دلیر ابھی شاہ سوار لاکھوں ہیں، ابھی تو خادم و پٹی کے یار لاکھوں ہیں. تو پاکستان توڑنے کی تاریخیں دینے والے بدماش جان لیں کہ پاکستان کی اکثریت برگر فیملی کی نہیں ہے. پاکستان کی اکثریت ان دیہاتوں میں رہنے والی ہے، نانے جیوی کھانے والی ہے، جن کا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی ایسی اکثریت موجود ہے جو وقت آنے پر ہاتھوں سے قلم پھینک کے بندوقیں اٹھا لے گی، اور انشاءاللہ تعالی شکست وہ ہوتی ہے جو ذہنی طور پر کھائی جاتی ہے، شکست وہ ہوتی ہے جو نفسیاتی طور پر کھائی جاتی ہے. بدماش امریکہ کی ریاستی دہشت گردی ہو، بدماش بھارت کی کشمیر میں ریاستی دہشت گردی ہو، یا ان کے سب سے بڑے فنکار اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی ہو، ہم ذہنی طور پر اللہ پر یقین محکم رکھتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ جو آپ کا قبر میں قوم ہے وہ غیر نہیں ہے. وہ دل جو خوف کی زندگی گزارتے ہیں، جو اپنے ملک میں رام موساد اور سی آئی اور بلیک میٹر کے خلاف زبان نہیں کھولتے، ہم نے تحریری طور پر ان کو چیلنج کیا ہے. اور جو لوگ بزدلوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ زندگی کا جہاز کسی وقت بھی بارگلا پہاڑیوں سے ٹکرا سکتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دو کہ تم اس پاکستان کی حفاظت کے لیے نہ جھکو گے نہ بکو گے، اور مجھے اپنے لوگوں کو تو پکاش کیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب تلائی رنگ سکوں کو نچایا جائے گا، جب میری غیرت کو دولت سے لڑایا جائے گا، اے وطن اس وقت بھی میں تیرے نغمے گاؤں گا، تیرے نغمے گاؤں گا اور آگ پہ سو جاؤں گا. آج بھارت کا حکم سینٹی اور را الیکشن ظفر علی شاہ صاحب اس کتاب میں واضح طور پر ہم نے بتایا ہے کہ بھارت نے کیسے کیسے نقب زنی کی ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا افسوس کی بات یہ ہے وہ بے غیرت لوگ ہیں جو راہ کے بلا معاوضہ ایجنٹ ہیں. صاحب جو معاوضے والے ایجنٹ ہیں ان سے مجھے افسوس نہیں ہے، جو سی آئی اے کے دلال ہیں ان سے مجھے افسوس نہیں، وہ وہیں پہ رول پر، لیکن بلا معاوضہ ایجنٹ جو پاکستان کے خلاف کوئی بات ہو تو اپنا منہ ٹیڑھا کر کے اسے خبر کی شکل میں نظر کرتا ہے. پاکستان ایک حقیقت ہے اور پاکستان قائم رہے گا. اور ایٹم بم ہم نے پوجا پاٹ کے لیے نہیں رکھا ہوا، ایٹم بم ہم انشاءاللہ استعمال کریں گے اگر دشمن ہمیں مجبور کرے گا. اور یہ ہم نے اس لیے نہیں رکھا ہوا کہ ہم رام رام آگے سے کرتے رہے، ہم نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری لگانے والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان اور یقین محکم رکھنے والے ہیں. اور پاکستان ان کا ہرگز نہیں ہے جن کی اولادیں بہر ہیں، جن کا کاروبار بہر ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ بہر رکھا ہوا ہے، ان بے غیرتوں کو تو پاکستان کے مستقبل پر یقین ہی نہیں ہے. ہمارا تو جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، اور جنہوں نے باہر کے ایک دوسرا ٹکٹ لے کر دوسرے پاسپورٹ اور شریعت کے ساتھ پاکستان چھوڑ دینا ہے، ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آج بھی تم نے پاکستان کے عظیم عوام کے ساتھ ناانصافیاں نہ چھوڑی جو پاکستان کا بنیادی مقصد تھا، تو انشاءاللہ خونی انقلاب آئے گا. خونی انقلاب سے تو وہ بزدل کریں جن چوروں نے پاکستان کے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے، ہم یہ ہرگز نہیں برداشت کریں گے. اور یہ بڑے نرم نرم آئس کریم قسم کے انقلاب چاہتے ہیں، ایسا انقلاب نہیں ہوا کرتا. انقلاب اس وقت آتا ہے جب آپ لوگوں کا سانس بند کر رہے ہیں، لوگوں کا پانی بند کر رہے ہیں، بےغیرتی کی انتہا کر کے اپنی جاگیریں پھنسانے کے لیے پانی توڑ رہے ہیں، بند توڑ رہے ہیں، ان کا رخ موڑ رہے ہیں. پھر عوام میں سے کتنے لوگ خودکشیاں کب تک کرتے رہیں گے؟ آخر عوام ایک دفعہ سڑکوں پر آ گئے، کوئی ایک پجارو کسی غریب کی ریڑھی کو مارے گی اور پھر کوئی پجارو سڑک پر نہیں چل سکے گی. یہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ہمیں دبا لے گا، یا پاکستان کی قوم بھارت کی یا امریکہ کی بالادستی جب براستہ امریکہ بھارت کی بالادستی برداشت کریں گے، میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیرت مند پاکستانی پاکستان کے علاوہ کسی کی بھی بالادستی کسی شکل میں بھی نہیں برداشت کریں گے. تمہارے جسم کے اندر ہے اور مرض کا علاج، نہ جاؤ پاک طبیبوں کے تم خدا کے لیے. یہ روس امریکہ بھارت اور اسرائیل کے دلال مت بنو، دوستی اور دلالی میں فرق ہوتا ہے. تمہارے جسم کے اندر ہے اور مرض کا علاج، نہ جاؤ پاک طبیبوں کے تم خدا کے لیے. خلوص دل سے کہو لا الہ الا اللہ، یہی جہاں میں مداوا ہے ہر بلا کے لیے. ہمارے پاس سینیٹر
صاحب موجود ہیں اور میں نے ایک ایشو تھوڑا سا بریفلی دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ مسلم محترم جاوید بھٹی صاحب، محترم مالوی بی بی ممبر پارلیمنٹ، محترم ذکی صاحب، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں بھٹی صاحب سے بھی اور بالخصوص سامعین سے. بھٹی صاحب کو راضی کر لوں گا کہ میں اس پروقار تقریب میں اور بہت ہی اچھی تقریب میں دیر سے پہنچا ہوں، لیکن اس میں میرے کنٹرول سے باہر بات تھی اور وہ بھی بھٹی صاحب کے برادری کے لوگ ہی تھے جنہوں نے ہمیں پکڑا ہوا تھا. دوبارہ میں اس کے بعد میں معذرت چاہتا ہوں کہ جس میں لیٹ آیا اور میں سامعین کے خیالات نہیں سن سکا. آج اس کتاب کی لانچنگ ہو رہی ہے جو اس کے مصنف ہیں بھٹی صاحب، کیونکہ جاوید بھٹی صاحب کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے کوٹوار کے ماتھے کا جھومر ہے، کیونکہ جس دلیری سے اور وہ تو ابھی آپ نے سن بھی لیا، میں تو گھبراہٹ کہہ رہا تھا، بڑی جنگی اور خوفناک قسم کی تقریر کر رہے تھے. تو یہ ہمیشہ ہر بات پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھے اور دیانتدار سیاسی کارکن اور دیانتدار صحافی کی یہ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ دیانتدارانہ طور پر جو فیل کرتا ہے، جو محسوس کرتا ہے، غلط یا صحیح کے فیصلے تو لوگ کرتے ہیں نا، یا ججز کرتے ہیں یا معاشرہ کرتا ہے یا سوسائٹی کرتی ہے، کہ وہ اس کا برملا اظہار کرے. یہ ہے ایک اچھے پولیٹیکل ورکر کی اور ایک اچھے صحافی کی نشانی ہے. کتاب کا نام جو ہے انہوں نے بہت خوبصورت نام، جس دیش میں گنگا بہتی ہے، تو میں نے اگلا فکرہ خود لگا لیا کہ اس دیش میں سونیا رہتی ہے. اب جس دیش کا انہوں نے ذکر کیا، پھر گنگا جس کا ڈائریکٹلی پانی سے تعلق ہے، اور پچھلے 2 مہینے سے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بات بعد میں کریں گے کہ جو جس دیش میں گنگا بہتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پانی کے ساتھ یہ، لیکن جو پچھلے 2 مہینے سے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر پانی کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہمارے کچھ گناہوں کی سزا ہے یا کچھ ہماری مس مینجمنٹ بھی ہے اور کچھ بیڈ گورننس بھی ہے، جس کی وجہ سے جس اور بڑی کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کہ لیفٹ سائڈ کے وہ دریا جس پر قابو کیا ہوا ہے ہندوستان نے، اپنی مرضی سے کھولتے ہیں، اپنی مرضی سے بند کرتے ہیں اور طاس معاہدے کی خلاف ورزی اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے کوئی لفظ جو کہ فاروق اپنا جاوید بھٹی صاحب نے بھی سنا ہے، پر بارش کا لفظ بڑا خوفناک سا لفظ ہے، استعمال کرتے ہوئے خوف آتا ہے، لیکن وہ بڑی بدماشی سے، بڑی ڈھلائی سے وہ انہوں نے طاس کے معاہدے کی وائلیشن کی ہے. بغداد ڈیم پر انہوں نے جو ڈیم بنایا، اور پھر ہمارے حکمران سابقہ جو گزر چکے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں کیونکہ میں فوجی نظام کے اور عملیت کے خلاف ہوں، لیکن سابق صدر صاحب نے اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جناب جنرل مشرف صاحب کے دور میں اتنی کرمنل نیگلیجنس ہوئی اس، اور عبد الذکی صاحب کیونکہ فارن ڈیسک پر کام کر چکے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کی کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے بغداد ڈیم شروع ہوا، بنا، مکمل ہو گیا، اور جب مکمل ہونے کے قریب تھا تو تب ان کو خواب آئی اور تب پھر انہوں نے یہاں سے کچھ وکیل بھیجے جو مقدمہ ہار کر واپس پاکستان آ گئے. اور اس کے بعد بے شمار ڈیم، مور دین 40 ڈیم جو انہوں نے وہ بنائے ہیں، بار بار دنیا بھی کہہ رہی ہے، بار بار ہمارے جو ماہرین ہیں اس آبی جاریت کو سمجھنے والے یا مستقبل میں نظر رکھنے والے کہ اس کے جو ہیں اثرات کیا ہوں گے، بار بار وہ بھی چیز چکے ہیں. اخبارات، لکھاری، ایک کالم نگار، ایک لکھاری جو کہ ہر سبجیکٹ پر بولتا ہے. آج انہوں نے وہ اس کتاب کے حوالے سے جس دیش میں گنگا بہتی ہے، یہ دیکھیں نا بڑا مزہ آتا ہے، یعنی یہ تو اس لیے میں نے بڑا سوچ کے کہ اس دیش میں سونیا رہتی ہے. تو بہرحال اس کو آپ کو ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے عزت افزائی کی اور آپ نے اتنے پروقار تقریب میں ہمیں دعوت دی. تھینک یو ویری مچ.
دعوت دینے جا رہا ہوں جناب ماروی میمن صاحبہ کو جو ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی. الرحمن الرحیم. اکرم ذکی صاحب, ڈاکٹر شاہد ضیاء صاحب, ظفر شاہ صاحب اور خاص طور پہ جاوید بھٹی صاحب اور ہمارے سارے انٹیلیجنسیا کے لوگ اور نوجوان اور آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی پہلے تو بھٹی صاحب کہ آپ نے نہ صرف آج دعوت دی, اتنی عزت بخشی, لیکن خاص طور پہ کہ آپ نے اس لائق سمجھا کہ آپ نے اپنی پوری آبی جاریت کے جد و جہد میں مجھے ساتھ ساتھ رکھا اور مجھے اس طرح سے ساتھ ساتھ رکھا کہ ہماری اچھی کنسلٹیشنز ہوتی رہتی تھی. اور وہ کنسلٹیشنز کا فائدہ یہ ہوا ہوپ فلی کہ کچھ نہ کچھ پارلیمنٹ میں بات اٹھی اور کچھ نہ کچھ روڈوں پہ بھی بات اٹھی. کچھ ٹائم سے میرا پورا جو فارمولا ہے وہ روڈ پارلیمنٹ ہو چکا ہے. پہلے تو صرف پارلیمنٹ ہوتا تھا, لیکن پھر میں نے سوچا کہ پارلیمنٹ سے کام نہیں چلے گا, روڈ پارلیمنٹ کا فارمولا ہی اپنانا پڑے گا. تو اب جب میں اگر دیکھوں اپنے روڈ پارلیمنٹ کے فارمولا پہ تو اس میں نے بہت دفعہ آبی جاریت کی بات کی ہے. اور وہ یس آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ صرف بھارت کی آبی جاریت کی بات نہیں کی, یس ڈیفینیٹلی اس کی بھی بات کی. ہمیں یاد ہے کہ ہم نے مل کے ایک ریزولوشن بھی پیش کیا تھا, شاہ صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ ایک ریزولوشن جو بھارت کی آبی جاریت کے خلاف, ایک ریزولوشن جو نہ صرف بھارت کی آبی جاریت کے خلاف بٹ وہ سارے ایشوز اس میں اٹھائے تھے جو ریزولوشن میں ریزولوشن کے طور پہ نہ صرف کرٹیسزم بٹ جو ایکچوئل وے فارورڈ وہ بھی بتایا گیا تھا. تو اس پہ بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے. اور پھر آئی تھنک جو اور چیز آپ نے ابھی مینشن کی کہ جو انٹرنلی جو جد و جہد ہے پانی کی, چاہے وہ پانی چوری ہو, وہ ایک ریسنٹ فنومینا ہے میرے لیے. میں نے یہ پانی چوری کی جو جد و جہد ہے کچھ مہینے پہلے شروع کی اور اس کے بعد فلڈ آ گئے تو وہ جد و جہد کہیں رک گئی. لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ وہ جد و جہد شروع ہوئی ہے اور اختتام تک پہنچے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فلڈ بیچ میں آ گئے تو ہم بھول گئے پانی چوری کے بارے میں. ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے اور ہم اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے کیونکہ ہم نے ایک رسپانسبلٹی اٹھائی ہے اور وہ رسپانسبلٹی ڈیفینیٹلی ہم نبھائیں گے. میں تھوڑا اس کے بارے میں بریف کرنا چاہوں گی کہ میں نے خود ٹریول کیا پنجاب اور سندھ کے دونوں صوبوں میں اور وہاں ان علاقوں میں گئی جہاں ہیڈ سے کے لوگوں سے یہ جرم ہو رہا تھا. اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے, پانی چوری کرنا ایک میرے خیال میں گناہ ہے اور ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کر سکتا. کیونکہ جو پانی چوری کرتا ہے کسی کا, چاہے وہ انڈیا پاکستان کا پانی چوری کرے یا چاہے صوبوں کے اندر جو ہے یہ جرم ہو, ہیڈ کے لوگ ٹیل کے لوگوں سے پانی چوری کریں. پانی چوری ہوتی ہے اور اس سے جو نقصان ہوتا ہے, جو اکنامک پاورٹی, جو پاورٹی کے لیولز ڈراپ ہوتے ہیں وہ اتنے ظاہر ہیں. میں نے جو کچھ سندھ میں دیکھا اور جو کچھ پنجاب میں دیکھا اس میں کچھ سملیرٹیز بھی تھی اور اس میں سملیرٹیز یہی تھی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. مطلب یہ کہ جو پاور میں ہے یا جو پاورفل ہے, جو زمیندار ہے یا جو وڈیرا ہے, جو ہیڈ پہ بیٹھا ہے, اس کی ایک روٹین بن گئی ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس کا حق ہے اس پانی پر. حق ایک بہت بڑا نعرہ ہے, اس کے لیے لوگ کیا کیا قربانیاں نہیں دیتے. تو ہم نے بھی یہی وعدہ کیا ہے کہ ہم کیونکہ میں نے وہ سارے علاقے دیکھے اور ایک اکاڑا ایک بہت چھوٹے سے گاؤں میں, اکاڑا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں میں نے ایکچولی رات کے بیچ میں وہ پانی چور ایکچولی پکڑے بھی اور کھلم کھلا پکڑے اور کیمراز نے بھی ان کو پکڑا اور پھر یہ ایئر بھی ہوا, ٹی وی پہ بھی چلا. اور اس کے باوجود وہ سینسٹائزیشن پرہیپس نہیں ہو سکی. تو وہ سینسٹائزیشن ضروری ہے کہ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم درگزر کر سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی اور خاص طور پہ شاہ صاحب کیونکہ یہاں بیٹھے ہیں اور میں تو چاہوں گی کہ جب وقت آئے گا شاہ صاحب, جب تھوڑا فلڈس کا معاملہ تھوڑا تھمے گا تو شاید آپ مجھے بھی ہیلپ کریں گے اور ہم بھاگیں کے ساتھ مل کے
उन पानी चोरों के पीछे आप कानून की की हैसियत से आप मुझे मदद करेंगे और हम